السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گل صاحب 777 یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان صفدر گل۔ تو دوستو، آج کل پاکستان میں حکومت وقت توڑ پھوڑ پہ لگی ہوئی ہے۔ شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ٹاؤنز میں۔ تو اس کے پیچھے حکومت کا آخر مقصد کیا ہے؟ ساری ڈیٹیل سے بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان آخر یہ تجاوزات کو ہٹانے کا کام کر کیا رہی ہے، اس میں آخر فائدہ کیا ہے، عوام کا فائدہ ہے، حکومت کا فائدہ ہے۔ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ تجاوزات آخر ہیں کیا اور ان کو ہٹانے کا گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے۔ تو جناب، پاکستان میں تجاوزات کو ہٹانے کے حوالے سے حکومت کے اقدام کے پیچھے کچھ اور مقاصد بھی ہیں جو شہر کی مجموعی بہتری اور عوامی مفاد میں اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں درج ذیل نکات شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، خدمات کی فراہمی میں بہتری۔ تجاوزات کے خاتمے سے شہر میں بنیادی خدمات جیسے کہ پانی، گیس، بجلی اور سیوریج کی فراہمی میں بہتری آتی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات اکثر ان خدمات کے بہاؤ کو متاثر کرتی ہیں، جو کہ شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ تجاوزات کو ہٹانے سے ان خدمات کو درست اور بہتر طریقے سے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، عوامی حفاظتی اقدامات۔ تجاوزات غیر محفوظ ماحول پیدا کر سکتی ہیں۔ مثلاً غیر قانونی طور پر بنائی گئی عمارتیں اور دکانیں عام طور پر انسپیکشن اور حفاظتی معیاروں پر پورا نہیں اترتیں، جس سے حادثات اور آگ لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تجاوزات کو ہٹانے سے شہریوں کی حفاظت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ریونیو کی فراہمی۔ حکومت تجاوزات کو ہٹانے کے بعد ان علاقوں کو غیر قانونی طور پر ترقیاتی منصوبوں میں تبدیل کر سکتی ہے، جس سے شہر کی اقتصادی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری زمینوں پر قبضہ ختم ہونے سے ٹیکس اور دیگر ریونیو کے ذرائع میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، شہریوں کے حقوق کا تحفظ۔ تجاوزات کے خاتمے کا مقصد نہ صرف غیر قانونی قبضوں کو ہٹانا ہے بلکہ ان افراد کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے جن کے قانونی حق پر تجاوزات کی صورت میں دھبا آ گیا ہوتا ہے۔ حکومت اس عمل کے ذریعے شہریوں کو اپنے حقوق واپس دلاتی ہے۔ نمبر 5، جماعتی طور پر آگہی پیدا کرنا۔ تجاوزات کے خاتمے کے عمل میں حکومت کا مقصد عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ شہریوں کو یہ سمجھایا جا سکے کہ انفرادی مفاد کی بجائے اجتماعی مفاد کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ اس عمل کے دوران حکومت لوگوں کو اس بات پر قائل کرتی ہے کہ غیر قانونی تعمیرات اور قبضے شہر کے مجموعی ترقیاتی عمل میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 6، متبادل رہائش یا کاروباری مواقع کی فراہمی۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب متبادل جگہ دے رہی ہیں لوگوں کو کہ وہ اپنا کاروبار وہاں کرے۔ حکومت تجاوزات کو ہٹانے کے عمل کے دوران متاثرہ افراد کو متبادل رہائش یا کاروباری مواقع فراہم کرنے کے لیے پروگرامز مرتب کرتی ہے۔ اس سے افراد اور کاروباری اداروں کو بے روزگاری یا بے گھر ہونے سے
بچایا جا سکتا ہے اور وہ قانونی طور پر اپنا کاروبار یا رہائش جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی تکمیل میں حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ تجاوزات کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ عوامی سہولت، ترقیاتی منصوبوں اور قانون کی بالادستی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اس کے ذریعے معاشرتی انصاف اور شہری زندگی میں بھی بہتری کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان میں تجاوزات کو ہٹانے کا مقصد مختلف ہے اور اسے مختلف سطحوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، زمین کے استعمال کو منظم کرنا۔ تجاوزات کو ہٹانے کا مقصد شہر یا علاقے کا ترقی میں رکاوٹ آنے کے پروگرام کو، غیر قانونی یا غیر منظم تعمیرات کو ختم کرنا ہوتا ہے تاکہ علاقے میں زمین کا بہتر استعمال ہو سکے۔ پبلک کی سہولت۔ تجاوزات اکثر سڑکوں، پارکوں اور دیگر عوامی مقامات پر قبضہ کرتی ہیں جس سے لوگوں کی سہولت اور نقل و حرکت متاثر ہوتی ہے۔ ان تجاوزات کو ہٹانے سے عوامی جگہوں کا درست استعمال ممکن ہوتا ہے۔ قانون کی عملداری۔ تجاوزات ہٹانے سے حکومت کے قوانین کی عملداری کو یقینی بنایا جاتا ہے اور غیر قانونی طور پر زمین پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ۔ تجاوزات بعض اوقات قدرتی وسائل یا ماحولیاتی اثرات کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، جیسے کہ جنگلات یا آبی گزرگاہوں کے قریب غیر قانونی تعمیرات۔ ان تجاوزات کو ہٹانے سے ماحولیاتی تحفظ ممکن ہوتا ہے۔ شہری ترقی اور منصوبہ بندی۔ تجاوزات ہٹانے سے شہری ترقی کے منصوبوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ سڑکوں کی کشادگی، انفراسٹرکچر کی بہتری اور منصوبہ بندی رہائشی علاقوں کی تشکیل۔ یہ سب عوامل مل کر پاکستان میں تجاوزات کو ہٹانے کے عمل کو ایک ضروری قدم بناتے ہیں تاکہ شہر اور علاقے بہتر طریقے سے ترقی کر سکیں۔ تو دوستو، یہ ہیں تجاوزات ہٹانے کے گورنمنٹ کے منصوبے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے ہوں گے۔ حسب روایت ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئٹم کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پھر ملوں گا کسی ایسی نئی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ صفدر گل کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔